نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ آپ حضرات کے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جو لوگ پکے مسلمان تھے زبان سے بھی دل سے بھی، اور اس کے بعد پکے کافروں کا تذکرہ کیا تھا کہ جو پکے کافر تھے زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہی ہیں کہ جو ظاہری طور پر تو مسلمان تھے، باطنی طور پر وہ کافر تھے، دل سے کافر تھے، زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا رکوع لے کر آئے ہیں، اس پورے رکوع کے اندر منافقین کی شرارتیں، ان کی حماقتوں کا بیان کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے اور قیامت کے اوپر، آخرت کے دن کے اوپر بھی ایمان لائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ہرگز وہ مسلمان نہیں ہیں، ہرگز وہ ایماندار نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا کہ وہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی فریب والا کام کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بھی دھوکے اور فریب والا کام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں یہ دھوکہ نہ ہی اللہ کو دے سکتے ہیں، نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دے سکتے ہیں، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دے سکتے ہیں۔ یہ دھوکہ تو اپنی ہی ذات کو دے رہے ہیں، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اسلام کی حقانیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لا رہے، پھر بھی سچے دل سے ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ تو اس وجہ سے نہیں دے سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دھوکے سے، ہر فریب سے پاک ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی آ جاتی تھی، ان کی جو تدبیریں ہوتی تھی، ان کی جو سازشیں ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کی سازشوں سے، ان کی تدبیروں سے محفوظ رہتے تھے، اور ساتھ ساتھ مسلمان بھی ان کی سازشوں سے، ان کی تدبیروں سے محفوظ رہتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور نہ ہی مسلمانوں کو، بلکہ یہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنا جرم بڑھاتے جا رہے ہیں، اپنا گناہ بڑھاتے جا رہے ہیں، اپنا ہی نقصان کرتے جا رہے ہیں، اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے لیے دو عذاب تجویز فرمائے ہیں۔ ایک عذاب آخرت کے اندر، وہ تو ان کو ملنا ہی ملنا ہے، اور ایک دنیا کے اندر اللہ نے فرمایا ان کو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں کینہ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کہ اسلام کی جو بھی فتوحات ہوتی ہیں، اسلام کی فتوحات کو دیکھ کر یہ حسد کے اندر جلتے ہیں۔ مسلمانوں کو جب بھی کوئی خوشی ملتی ہے، جب بھی کوئی فتح ملتی ہے، اسلام کی جب ترقی ہوتی ہے، مسلمانوں کو ترقی دیکھ کر یہ برداشت نہیں کرتے، بلکہ اپنی حسد کی آگ کے اندر جل رہے ہیں۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو صحیح طریقے سے ایمان نہیں لاتے، کہ جو منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ایک اور بیماری بھی ہوتی ہے، ان کو ہر وقت ایک خلجان رہتا ہے، ہر وقت ایک پریشانی رہتی ہے، ہر وقت ان کو ایک فکر رہتی ہے کہیں ہماری یہ باتیں یا ہمارا نفاق لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فزادہم اللہ مرضا کہ اللہ اسلام کو ترقی دیتے رہیں گے، مسلمانوں کو فتوحات دیتے رہیں گے، مسلمانوں کو خوشیاں دیتے رہیں گے، تو تمہارا مرض کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتے رہیں گے۔ تمہارے اندر جو خلجان ہے، جو فکر ہے، جو پریشانی ہے، کہیں ہمارا کفر ظاہر نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس پریشانی کو بڑھاتے رہیں گے۔ یہ تو دنیا کے اندر ہے کہ اپنی حسد کی آگ کے اندر یہ جل رہے ہیں،
اور ان کی جو فکر ہے، ان کی جو خلجان ہے، ان کے ذہنوں کے اندر جو سوار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہیں گے۔ اور وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور آخرت کے اندر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ساتھ ساتھ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ یہ اپنے ایمانی دعوے کے اندر جھوٹے ہیں، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے اور آخرت کے اوپر ایمان لائے، اپنے اس ایمان کے اندر جھوٹے ہیں۔ ایک بات منافقین کی اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے۔ دوسری بات اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم مدینہ کے اندر سازشیں کر کے، تدبیریں کر کے فساد نہ پھیلاؤ، آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم فساد مچانے والے نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ چونکہ ان کی دو رخی پالیسی ہوتی تھی، دو رخی پالیسی، کہ ظاہری طور پر مسلمان اور باطنی طور پر کافر۔ اللہ کہتے تھے کہ یا تو تم پکے مسلمان بنو یا پکے کافر بنو، یہ دو رخی پالیسی کو چھوڑو، دو رخی پالیسی کو اپنا کر جو تم سازشیں، جو تم تدبیریں کرتے ہو، اس سے مدینہ کی زمین کے اندر فساد برپا ہوتا ہے، تم اس فساد سے باز آ جاؤ۔ تو آگے سے کہتے تھے کہ ہم فساد برپا کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ تم ہی فساد کرنے والے ہو، تم کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ تیسری بات اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ جس طریقے سے سارے کے سارے صحابہ ایمان لائے ہیں، تم بھی اس طریقے سے ہی ایمان لے آؤ۔ آگے سے کہتے تھے کہ ہم اس طریقے سے ایمان لائیں جس طریقے سے نعوذ باللہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بیوقوف یہ لوگ نہیں ہیں، کہ بیوقوف تم لوگ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ بیوقوف صحابہ نہیں ہیں، بیوقوف تم لوگ ہو لیکن تم کو پتہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو ایمان کا جو معیار قرار دیا ہے، وہ معیار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، کہ جس طریقے کا ایمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تھا، تو ہمارا بھی ایمان اس طریقے کا ہوگا، پھر ہمارا ایمان قابل قبول ہے۔ جس طریقے سے عبادات کے اندر وہ تھے، جس طریقے سے معاملات کے اندر وہ تھے، جس طریقے سے معاشرت کے اندر وہ تھے، تو ہمارے بھی معاملات، ہماری بھی عبادات، ہمارے بھی معاشرات اس طریقے سے ہوگی، تو پھر ہم صحیح طریقے سے مسلمان ہیں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرما رہی ہیں، اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بیوقوف کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواباً فرماتے ہیں کہ بیوقوف وہ خود ہیں۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کافر کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواباً فرماتی ہیں کہ وہ کافر خود ہیں۔ ایک بات اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے۔ تیسری بات اللہ یہ بیان فرما رہی ہیں کہ منافقین لوگ جب یہ مسلمانوں کے پاس ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایماندار ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ مسلمانوں سے ملاقات کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ملاقات کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ جس طریقے سے تم مسلمان ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ مسلمان ہیں۔ اور لیکن جب یہ کافروں کے جو سردار تھے، منافقین کے جو سردار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے شیاطین کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ وہ حقیقت میں سردار نہیں تھے بلکہ وہ شیطان تھے۔ جب وہ اپنے شیطانی سرداروں کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق میں بات کر رہے تھے، حقیقت میں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، حقیقت میں ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ جو ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم مذاق میں ایمان لائے ہیں، حقیقت میں تو ہمارا جو تعلق ہے، قلبی تعلق وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، جس طریقے سے یہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ، اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ مذاق اللہ کس طریقے سے کرتا ہے؟ وہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کے اندر ڈھیل دے رہے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ،
اللہ تبارک و تعالی ان کو ڈھیل دے رہی ہیں، اور ڈھیل اس طریقے سے دے رہی ہیں کہ یہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، یہ اپنے نفاق والے کام کرتے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر کر کر کے جب یہ غفلت میں پڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اچانک ان کو پکڑ لیں گے۔ یہ جو اچانک پکڑنا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے استہزاء کے ساتھ، مذاق کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے اپنی تدبیر اختیار کرتے ہیں۔